बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। ऑपोजिशन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का एक डब्बा है। एक सिचुएशन है जिसके अंदर पूरा मुल्क इस वक्त एक फिक्स सिचुएशन में है। जॉइंट सेशन के अंदर हुकूमत अपेरेंटली जीत गई है 18 वोटों से, लेकिन इत्तेहादियों के कंसर्न्स हैं जो अपने पाकिस्तान के इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, उनमें उनका कहना है कि जी फ़ोन कर कर बुलवाया गया और उसके बाद फ़ोन किसने किया जब ये पूछा जाता है फॉर इंस्टेंस डॉक्टर आमिर लियाकत से, तो वो फिर वुज़रा के नाम ले लेते हैं। और जो इत्तेहादी हैं उनके भी यही कंसर्न्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो हुकूमत चाह रही है, इसमें इलेक्शन कराना नामुमकिन है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स हैं इसको लेकर, और उन्होंने जब लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी यही कंसर्न्स का इजहार किया। उसके अंदर काफ़ी चीज़ों में उन्होंने ये तक कहा कि 14 मराहल से इस ईवीएम की मशीन को गुजरना पड़ेगा और 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये पूरे मुल्क में है और इसको लेकर हुकूमत अपनी जगह डटी हुई है, अपोजिशन का अपना स्टांस एक जगह बड़ा स्ट्रांग है, और तीसरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने इलेक्शंस करवाने हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं। इसका कोई हल निकल सकता है या ये चीज़ें इसी तरह एक लिम्बो में हम देखेंगे अगला 1-1.5 साल। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर बुखारी, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जहांगीर खानज़ादा, रुकन सूबाई असम्बली हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शॉर्टली मुझे ज्वाइन करेंगे नवाबज़ादा तैमूर तालपुर, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। यावर भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ईवीएम को लेकर आप लोग, अगर हुकूमत ने ईवीएम पे इलेक्शन कराती है, जो आप लोगों का मौक़िफ़ है, जो आप लोग कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो आपके वुज़रा कह रहे हैं, और इन इलेक्शंस को ऑपोजिशन नहीं मानती, तो आप लोग क्या करेंगे जी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। सबसे पहले मंसूर भाई, इशू ये है कि आज तक किसी भी हारी हुई जमात ने इलेक्शन को शफाफ नहीं कहा। हमेशा ये कहा गया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये हुआ है, चाहे हम थे, चाहे हमसे पहले कोई और था, या अभी ये लोग हैं, और हर कोई अजीब से अजीब बातें करता था। तो पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए पहला कदम यह है कि इलेक्शन शफाफ सिर्फ होने नजर आए शफाफ होते वक्त। ईवीएम उस तरफ एक कदम है हमारी तरफ से कि जहां पे इंसानों की मुदाखलत ना हो, डब्बे ना भरे जाएं, जाली वोट एक हल्के में 37,000, 40,000, 50,000 वोट दर्ज ना हो, नादरा के थ्रू वेरिफिकेशन हो, ताकि कोई भी बंदा आए, किसी पार्टी का आए, उसको एक जो मैदान मिले वो बराबर मिले, किसी को 50,000 एक्स्ट्रा वोट ना मिले जैसे लाहौर में हुए या बाकी हलकों में है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये ईवीएम्स तो आएंगी, इनको अच्छा लगे बुरा लगे, उसका ये है फिर हुकूमत के ऊपर जो फर्ज होता है कि जब ईवीएम्स ला रहे हैं और इतने जोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये करना है कि इनके जो भी खदशात हैं, हुकूमत वक्त को वो खदशात दूर करने चाहिए, और वो ये तब भी तो एक्सेप्टेबल होगी हर किसी को, वरना हम करवा तो देंगे इलेक्शन, कल ये फिर बोलेंगे कि शफाफ नहीं है। ईवीएम्स प्रैक्टिकल है, ये हो सकती हैं, इसके अंदर इनको एक्सेप्ट ये करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे आज हम लोग वोटें डलवा देते हैं किसी हलके में और 50 हलकों में डलवा देते हैं, तो ये लोग शोर मचाते रहें, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इन लोगों ने जो भी माजी की हुकूमतें जिनने भी किया, ठीक है, हम लोग यही शोर मचाते रहे ना। हम इन चीजों से बचने के लिए जमहूरियत को मुस्तकिल और एक मजबूत फाउंडेशन पे खड़ा करने के लिए इलेक्शन का शफाफ होना, शफाफ नजर आना जरूरी है।
یہ ہماری طرف سے پہلا قدم ہے. ان کے جو خدشات ہیں بتائیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں دور ہو جائیں گی. جی مجھے یاور بھائی ذرا ایک چیز بتائیں, آپ نے ابھی جملہ کہا اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا جملہ, انسانوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ نے ابھی فرمایا ہے اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. سر سیالکوٹ کے ابھی ایک الیکشن ہوئے تھے جس کی ایک رپورٹ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سرفیس ہوئی, اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ انسانوں کی مداخلت حکومتیں کراتی ہیں یا ویسے ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی؟ جی دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک جنرل بڑا الیکشن ہو رہا ہو, اس کے اندر نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جہانگیر, میں پی پی 1 سے ایم پی اے ہوں, میرا بھائی ہے جہانگیر, یہ پی پی 2 سے ہے, میں پی ٹی آئی کا ہوں, یہ پی ایم ایل این سے ہیں. اور آپ جہانگیر سے پتہ کر لیں, مجھ سے پتہ کر لیں کہ ہمارے انڈیویجول پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر 1 عدد 2 عدد میں کہیں دھاندلی ہو جائے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کر سکے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دیہاتی حلقے میں جو ہمارے سپورٹرز ہوتے ہیں ان کی عزت اور بیسی کا مسئلہ بنا ہوتا ہے. یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ شہری حلقوں میں کیونکہ ووٹوں کا اندراج اتنا دبا کے کیا ہوتا ہے. جیسے لاہور میں ہماری شکایت ہے کہ پی ایم ایل این نے حلقوں کے اندر 37,000 تک ووٹ, مجھے ایک ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ نے بتایا جی 37,000 ووٹس میرے حلقے کے اندر اس کا اندراج ہے اور اس کو ہم نے نکلوانا چاہیے. یہ ای وی ایمز تھرو نادرا کنیکٹڈ جب ہوں گی, نادرا کیونکہ آپ کو ڈیٹا دے گا, پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, پوائنٹ آ گیا, نادرا اس کو ٹھیک ہو گیا. جہانگیر آپ کی طرف میں آتا ہوں. سیالکوٹ کی میں نے ابھی بات کی, آپ نے یاور بخاری صاحب کا رسپانس سن لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شہری علاقوں میں ہوتا ہے موسٹلی یہ جو ایسی چیزیں ہیں. سو لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, کراچی, کوئٹہ, یہ جتنے شہر ہیں ان کے اندر وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ آفٹر آل دس یہ سب کچھ ہوگا. اور اگر حکومت, جو سوال انیشلی میرا یاور بخاری صاحب سے بھی تھا. منصور جی بھائی فرمائیں. منصور ایک سیکنڈ پلیز, میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ وہاں پہ جعلی ووٹیں اندراج کی جاتی ہیں, وہاں پہ بھی وہ جو انسانی مداخلت ہے until unless سارے ملے ہوئے ہوں تو الگ بات ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو کینڈیڈیٹ فائٹ کر رہے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے with your followers, with your supporters, اور اس کے اندر اتنی جرت کسی کی نہیں ہوتی, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. پوائنٹ آ گیا آپ کا یار بھائی, پوائنٹ آ گیا, کوئی بھی ادارہ ہو اوپنلی دھاندلی کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا جہانگیر, آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں اگر سارے ملے ہوئے ہوں تب کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. سو اگر حکومت اب ای وی ایم پہ الیکشن کراتی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ایسی کنسرنز ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ ہوگا؟ اور مجھے ذرا سیالکوٹ کا ضرور رسپانس ساتھ کیجئے گا. تھینک یو قاضی صاحب, آپ کے دونوں مہمانوں کو میری طرف سے اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یہ ای وی ایم کا جو بل پاس ہوا ہے, یہ کا جو تعلق ہے نہ صرف خود سے ہے, نہ یاور بھائی سے, نہ نون سے ہے, بلکہ یہ پورے ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں 22 کروڑ عوام اور پاکستان کا مستقبل کا سوال ہے. اس پاس ہوتا ہے, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ساتھ دے کے بیٹھے, اپوزیشن اپنے جو ہے نا اپنے جو رائے ہے وہ دے, چھوٹی پارٹی ہو بڑی پارٹی ہو, سارا جو ہے نا مل کر جو ہے نا اس پہ اتفاق کرے اور پھر ادھر سے آگے لے کے چلے. انہوں نے تو جو ہے نا سب جو روایتی اپنا اسمبلی کی جو روایت ہے اس کو سبوٹاج کر کے جو ہے نا جلد بازی میں انہوں نے یہ بل پیش کر دیا. یاور بھائی نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں 2016-17 میں جب پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن ریفارمز پہ جب بات کر رہی تھی تو ایک کمیٹی بنی جس میں سارے پارٹیز کے نمائندے تھے, ریگارڈلیس کہ ان کا وہ چھوٹی پارٹی ہو بڑے پارٹی ہو. اس میں پی ٹی آئی کی بھی سینئر قیادت تھی اور میراثونز میٹنگ ہوئی اور برین اسٹارمنگ سیشن ہوئی, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے نا ای پی ایم کی ضرورت نہیں ہے. آر پی ایس کی آپ کی مثال کاؤنٹر چیک کیسے ہوگا, کراس چیک کیسے ہوگا, مشین کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, مشین کو منور کیا جا سکتا ہے, اس کا سافٹ ویئر جو ہے نا, تو یہ کافی جو ہے نا کوشچن مارکس ہے. اور انہوں نے جلدی میں اس کو پاس کیا, 2203 ووٹ اپوزیشن نے لیے, جو ہے نا 221 انہوں نے لیے. تو آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے وہ ڈیوائڈ ہے, 50-50 ہے.
اوکے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم یہ پاسبل نہیں ہے نیکسٹ الیکشن ہم اس سے کرائیں, ہمیں پروکیورمنٹ کرنی ہے, ہماری لمیٹیشن ہے, ہماری ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ابھی آپ انہوں نے لا تو پاس کر دیا, ابھی اپنے ان کے وزیر نے کہا ہے کہ جو ہے نا مارچ میں لوکل باڈیز الیکشن ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ مارچ میں جہاں 90,000 یا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے پولنگ اسٹیشن ہیں, تو مارچ کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہیں وہ کیا ای وی ایم سے یہ کرا پائیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا اپنا نیشنل اپنا ایک یونٹی ہوتی, دونوں ساری جماعتیں مل کر اس پہ بات کرتی, رائے دیتی اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے, ہو سکتا ہے جو نا آپ کے رزلٹ اور ہوتا. لیکن جاگیر ان کا اس پہ ویو پوائنٹ یہ ہے, حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, آپ لوگ دھاندلی کراتے ہیں, اس لیے یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ لوگ صاف اور شفاف الیکشنز پر آپ لوگوں کا شاید ٹرسٹ نہیں ہے, اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی الیکشنز ہوں جیسے پچھلے 70-73 سال میں ہوتے رہے ہیں. سو اس لیے آپ لوگ اس پہ اگری نہیں کر رہے, اور یاور بخاری صاحب مسکرا بھی رہے ہیں اس پر. یاور صاحب کر دیا بھی بیچارہ میرا بھائی کیا بولے گا. یاور صاحب کو مسکرانے کا حق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ مشین ایک دھاندلی کا ایک پہلا قدم ہے. پی ٹی آئی اور اتحادیوں کو پتا ہے کہ اس وقت جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں اس ملک کے, حالات لے گئے ہیں, ان کو کوئی دینا. تو جہاں ان کے ساتھ کا ٹولہ ہے, سمجھدار ایک آدھا بندہ بھی ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ یہ ای وی ایم مشینز آپ لے آئیں جس کو ہم منور کر کے, مینوپولیٹ کر کے, ریگ کر کے جو ہے نا اپنے ووٹ بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک شیطانی طریقہ ہے کہ جو ہے نا اگر ان کو پتا ہے, لوگ ان کے خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ اپنا ای وی ایم مشین کا طریقہ نکال لیا ہے. ٹھیک, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ مشین کیا کری ہے, اس کے اپنے اندر بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ جو ہے نا ہم بندہ ووٹ اس کو ڈالے وہ جائے جس کو دوسرے. اوکے یاور بھائی, ایک تو آپ جو مسکرا رہے ہیں اس کے پیچھے بتائیں کیا وجہ ہے. دوسرا, الیکشن کمیشن آف پاکستان جب قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف میں سیکٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے تو ان کے 2-3 بڑے میجر پوائنٹس تھے. انہوں نے کہا جی ای وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہیں. ووٹنگ مشین کا استعمال اگلے الیکشن میں ہوگا یا نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ای وی ایم کے استعمال سے قبل 14 مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا ای وی ایم مشین کو, اور اس کے 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹس کرنے پڑیں گے. سو ابھی یہ جو آپ لوگ مارچ میں آپ کرنے جا رہے ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن, آپ لوگ کیا یہ ای وی ایم کے تھرو کریں گے, ابھی آپ پہلے والے طریقہ کار سے کریں گے, کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے میں مسکرا رہا ہوں, مجھے اللہ گواہ ہے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی ہے, نون کا ہے جہانگیر, لیکن بہت اچھا بول رہا ہے. اللہ پاک اس کو اور برکت دے اپنی سپیچ میں, اور آئی ایم پراؤڈ آف ہم آنیسٹلی. میرے علاقے کا ہے, اٹک ہے, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جہانگیر اتنی خوبصورت باتیں اتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہے, اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ویل ڈن جہانگیر. اچھا, دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو پہلی بات کہی ہے, حکومت کا کام ہے اعتراضات کو دور کرنا ون بائی ون. جو جہانگیر بات کر رہا ہے اور وہ خدشات جو بتا رہا ہے وہ خدشات ہیں ان کے نا, تو حکومت کا کام ہے وہ خدشات کو دور کرے اور بتائیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا سافٹ ویئر پلانٹ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر کوئی اور پرابلم نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں, جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, الیکشن کی شفافیت جمہوریت کے لیے ایک مستحکم قدم ہے, اور اس کے لیے پھر جمہوریت کے اوپر دیکھیں ہم لوگ سیاسی جب کھڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ابھی یہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں جبکہ ہماری حکومت تھی نہیں, اور اس سے پہلے ہم ان پہ الزام لگاتے تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے نون پہ اور نون والے پیپلز پارٹی پہ. دیکھیں یہ چیزیں بھی ختم ہونی چاہیے. سیاستدان اس ملک کے اندر اپنے خاندانوں کا وقت لوگوں کو دے کر, اپنا پیسہ لوگوں پہ خرچ کر کر اور اپنی توانائیاں خرچ کر کے, ہم لوگ وہ مظلوم طبقہ ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے گالی تو ملتی ہے, لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, کتنی خدمت کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے حلقوں میں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں مثال دیتا ہوں, دیکھیں جہانگیر ہے, یہ سپورٹس منسٹر تھا پچھلی دفعہ, اور جہانگیر نے ہمارے پاس اٹک میں, ہماری ہاکی بڑی مشہور تھی, اور اس کے اندر ہماری اٹک کی ٹیموں نے, کیمبل پور کی ٹیموں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ
अच्छे अच्छे मुकाबले किए, ठीक और है। वहां पे हमारा जो हॉकी ग्राउंड था वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था, कोई हाल नहीं था। ये जहांगीर की मेहरबानी है कि इसने वो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हॉकी ग्राउंड का, वहां पे एस्ट्रोटर्फ डाली, चले, फ्लड शुक्र है लाइट्स कोई डलवाई, चीज आप भी और मान रहे हैं, उस वरना मुश्किल ही होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नून की कोई चीज मानना। अच्छा यार भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास नहीं, जरा दोबारा। मंसूर जी, मंसूर जी, जी, जी। मंसूर 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 एक जी। सेकंड, मैं इसलिए कहता हूं कि जिसने जो काम किया हो उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। उसके जो पैसे बाकी बकाया थे, जितना भी 2 करोड़ था, जितना भी था, वो मैंने दिलवाया और उसको पूरा किया, और मैं जहांगीर का हर जगह हर तकरीर में अपने हलके में शुक्रिया अदा करता हूं। ओके, देखिए ये ठीक। हमारी मट्टी है, हमने मिलके काम करना है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तैमूर तालपुर ने भी जी हमें अभी ज्वाइन कर लिए। तैमूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यू आर इन हॉस्पिटल, और अल्लाह खैरियत रखे जी आपकी फैमिली की तरफ। तैमूर, मुझे बताएं, ये जो इलेक्शन कमीशन को लेकर अगर हुकूमत कह रही है कि जी अब हमने ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शन करानी है, और जनरल इलेक्शंस को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन हुकूमत बड़ी परसिस्टेंट है एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कहते हैं जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, बाकी लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों को हमने जॉइंट सेशन में भी ऑपोजिशन को साइडलाइन कर दिया है। सो अब तो जो इलेक्शंस होंगे वो ईवीएम के थ्रू ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के जितने भी कंसर्न्स हैं वो हम लोग एड्रेस कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? पहली बात तो ये ईवीएम नहीं है, ईआरएम है, इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन, जो कि पीटीआई का आखिरी सहारा है फिर कभी पाकिस्तान में हुकूमत करने का, या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हुकूमत करने का। मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली जो आप आजकल फाइनेंशियल क्रंच देखेंगे, जिस हालात में हमारा मुल्क फंसा हुआ है, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है इस टाइम पर, तो आप कहाँ से इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट हाथ करेंगे कि आप ये मशीन लेंगे, खरीदेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा। सेकेंडली, मैं अभी पढ़ रहा था द ट्रिब्यून में, बड़ा अच्छा आर्टिकल था जिसमें बड़ा वाजे करके लिखा हुआ है कि जो हमारा जो पाकिस्तान का जो रूरल इलाका है, पूरे पाकिस्तान का, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो, ऑलमोस्ट 50% और मोर इज आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मशीनें हाथ करेंगे, उन पे खर्चा करेंगे, फिर हम जो है तो वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करेंगे या फिर जनरेटर्स देंगे या सोलर देंगे। तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं कि मुझे लग रहा है ये सारी चीजें सोच जस्ट आई वॉच, ये मेरे ख्याल से अपनी करप्शन के किस्से मेरे ख्याल से साइडलाइन करने के लिए, या फिर ये जो है सो मेरे ख्याल से इट इज पॉसिबल कि इन्फ्लेशन के जो लोगों के आजकल रट लगी हुई है जो हालात है उनसे डाइवर्ट करने के लिए। आई डोंट सी दिस हैपनिंग, हाउ इज दिस हैपन? इनके पास क्या अभी कितने और कर्ज उठाएंगे आप इन ईवीएम्स के लिए? I don't see this happening in the near future. अच्छा, दूसरा मुझे तैमूर ये भी बताएं कि ये जो अब कहा ये जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया है, लेकिन इसका जो तरीकेकार है वो अभी वाज़िया नहीं हुआ, और इंटरनेट की यूजेज की बात की जा रही है, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान से लोग ये कहेंगे कि जी हमें भी इंटरनेट के थ्रू दें। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा है जिसका मुल्तान का वोट है और वो इस वक्त कराची में है, तो वाई ही हैज टू ट्रेवल ऑल द वे टू मुल्तान? इंटरनेट के थ्रू, नेट के थ्रू इस्तेमाल करे और वहां पर वोट उसका कास्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप लोग क्या समझते हैं? देखिए मंजूर, हर चीज में इन लोगों ने डबल स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज अ होल कोई एतराज नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट पर। बिल्कुल आए, जब उनको वोट दाखिल करना है पाकिस्तान आए, जहाँ पर उनका वोट दाखिल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाए, क्योंकि वो तो फिर पार्ट ऑफ द रीजन हो जाएगा ना। यही चीज जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल ये करना चाह रहे हैं, पर जब तक कोई भी पाकिस्तानी अपने मुल्क में आकर वोट देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है, पर इन मशीन के थ्रू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। उन्होंने आने वाले इलेक्शन को इन एडवांस मुतदा कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जहांगीर आपकी तरफ में आता हूं जरा। अब मुझे जरा ये इसके ऊपर बताएं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर एक कंसर्न है, और कल मैं सुन रहा था शायद खाकान अब्बासी साहब वो भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि ईवीएम के थ्रू नहीं इलेक्शन हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन दुनिया में 125 ममालिक हैं जिन्होंने अलाउ भी किया है, 100 ममालिक जिन्होंने अलाउ किया है ओवरसीज वोटिंग, और इसमें ई वोटिंग भी है, उसके बाद प्रॉक्सी वोटिंग भी आती है, एम्बेसीज में भी जाकर वोटिंग करते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट, कि क्या ये डुएबल है 125 ममालिक में से? आगे मैं बताता हूं टोटल क्या है इसका कन्फिगरेशन, बट 50% ऐसे हैं जहां पर से ये हो रहा है। 125 में से 50% ममालिक ऐसे हैं जिनमें से हो रही है इस तरह की वोटिंग्स।
देखिए काजी साहब, हमारा नून का ये मौकफ है, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कंफर्म सीट्स इनको दे रहे हैं कि जो है ना ये अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट करें, जो है ना जो प्रो डेटा बेसिस है उसको, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जो है ना जोनल में डिवाइड करके असेंबली में, सेनेट में, फेडरल में इनके अपने नुमाइंदे हो जो कि इनके मसाइल जानते हो, जो कि इनको इनके मसाइल एड्रेस कर सकें, जो उधर भी रहा हो वहां के भी जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी नेगोशिएट इश्यूज हैं उनके उनको उनके मसाइल भी जानते हो। हम तो नून का तो ये मौके कि अपने इनके जैसे माइनॉरिटीज मेंबर है इनके भी अपने नुमाइंदे हों और ये उनको वोट करें। और दूसरा जो इंटरनेट वोटिंग की बात है, देखिए उसमें फिर वही बात आ जाती है कि हैकिंग हो सकती है, अपना उसको अपना रिगिंग कर सकते हैं, उसको मनूवर कर सकते हैं। आप उसको कैसे सिक्योर करेंगे इंटरनेट वोटिंग को? मेरे ख्याल में अमेरिका में भी जो है ना आपका इंटरनेट वोटिंग नहीं है। इधर तो हमारा जो 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 साइबर वॉल्स है उसका ये हाल है कि एफबीआर का जो डेटा है जो कि इतना सीक्रेट होता है और इतना सेंसिटिव होता है वो पिछले दिनों हैक हो गया था। तो इसकी जो है ना क्या गारंटी इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो उसकी क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो इंटरनेट वोटिंग होगी वो 100% सिक्योर होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, अपना उसमें कोई जो है ना धांधली या जो है ना पेनिट्रेशन या हैकिंग का तरीका नहीं होगा। तो ये सारे इश्यूज जो है, ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारे इश्यूज पहले एड्रेस होने चाहिए थे। यावर भाई हमारे बड़े मोहतरम है, उन्होंने कहा कि ये आके हमसे बैठ के इसको इस मौजू पे हमें राय दें। ये चीजें तो लॉ बनने से पहले आप करते हैं, आपने जल्दबाजी में लॉ कर बना दिया, अभी आप कह रहे हैं कि उसमें जो है ना अमेंडमेंट कह रहे हैं। तो मुझे तो जो है इस बात की समझ नहीं आ रही। ओके वीर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, जरा ब्रेक से हम वापस आते हैं। बड़ी एक चीज़ है ड्यूल नेशनल्स, और 1 करोड़ लोग हैं जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनको ये राइट दिया जा रहा है और उनको वोटिंग का राइट दिया जा रहा है, और उसके अंदर एक पोर्शन वो भी है जो ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल का मतलब ये है कि जिन्होंने ओथ उठाया होता है उस सेड कंट्री का जिसके अंदर वो रह रही होती है। सो उनके लिए ये वोटिंग, ये प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए। और जो अभी जहांगीर खान ज़्यादा बात कर रहे हैं, या जो इवन मुस्लिम लीग नून का इस वक्त मौक़िफ़ है कि आप लोग इन लोगों को कोई सेट नंबर ऑफ सीट्स दे दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ताकि दे कैन कम एंड दे कैन एक्चुअली रेज देयर वॉइस इन द पार्लियामेंट हाउस, इन द पार्लियामेंट एंड इन द अपर हाउस। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आर्गूमेंट, इसके ऊपर बात करते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी यावर बुखारी साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़ गया था यार भाई, ये 1 करोड़ लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, 50% उनमें से ऐसी जगहों पर हैं, ऐसे ममालिक के अंदर हैं जहां पर, और उनमें से काफ़ी सारे हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी भी है। सो ड्यूल नेशनैलिटी का आई एम श्योर आपको भी पता है, पूरे मुल्क को पता है कि जो ओथ होता है, जो ओथ लेता है वो बंदा, वो शख्स, वो फैमिली, वो उसके अंदर लॉयल्टीज़ उस सेड कंट्री की होती हैं, जिसमें यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया एंड ऑल दैट। और जो बाकी के हैं वो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इधर के हैं जहां पर ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होती। तो सर इसमें किस तरह आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शन क्या सबके लिए होगी या जो ड्यूल नेशनल्स हैं इनके लिए नहीं होगी? आई थिंक इसके अंदर, क्योंकि मुझे पूरी इसकी डिटेल नहीं पता है, आई थिंक दोनों के लिए होगी। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपको $30 अरब पिछले साल आपको भेजा है, वो ड्यूल नेशनल भी थे, दूसरे भी थे। जो हमारे ड्यूल नेशनल पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान को ओन करते हैं, और वोटिंग से कोई वो ऐसे तो नहीं कोई फॉरेन एजेंडा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। 1 करोड़ ही हैं, उसके अलावा 22 करोड़ तो पाकिस्तान में रह रहे हैं। देखिए, हम लोगों को अपने लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, उनको अपनी मुल्क की पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर उनको बिल्कुल उनका हिस्सा होना चाहिए। और कई दफा वो हमसे बेहतर भी होते हैं, और हमें उनके बेहतर विजन से फायदा उठाना चाहिए। हम लोगों को बहुत अरसा हो गया ना कि इसके ऊपर शक कर, उसके ऊपर शक कर, जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता हम फजूल का शक भी करते हैं, फजूल की बातें भी करते हैं। वी नीड टू ग्रो अप एज ए नेशन। हमें अभी बड़ा होना पड़ेगा, हमें इन चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। देखें, ना तैमूर डिसएग्री कर रहे हैं, ना अपना जहांगीर डिसएग्री कर रहे हैं। मसला ये कि उसकी मोडेलिटीज है,
تو وہ دیکھیں جو بھی ان کے خدشات ہیں ان کو دور کرنا حکومت وقت پہ لازم ہے. فنشڈ, دیٹس the full stop. بالکل ٹھیک ہے. تیمور آپ کی طرف میں آتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیں یہ جو اوورسیز پاکستانی اور ڈیول نیشنلز, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیوں ویو پوائنٹ ہے؟ کیونکہ یاور بخاری صاحب اور کل بھی جب ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے تو اس کے اندر ایک یہ بڑا ایک سٹرونگ پوائنٹ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی سب سے زیادہ ریمیٹنس جو ہے جس کا اظہار گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کیا تھا وہ جی اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں. تو جو اس وقت جہانگیر کا ویو پوائنٹ ہے کہ جی ای وی ایم کا جو پرپز ہے اگر یہ کرنا ہے تو آپ ان لوگوں کو سیٹس دے دیں پارلیمنٹ کے اندر تاکہ یہ آ کے پلیڈ کر سکیں اپنا پراپر کیس, انسٹیڈ کہ ان کو رائٹس دیے جائیں اوور آل ایک سٹرکچر کے اندر. جی دیکھیے ہمیں جو ایکچوئل پاکستان پیپلز پارٹی کو ایشو ہے, دو وی آر آن ون پیج اینڈ وی ول ریمین آن ون پیج, ہمارا جو ایکچوئل ایشو ہے یہ ہے کہ ہم اس الیکٹرانک ریگنگ مشین کے اندر ہم بھروسہ نہیں کرتے. اگر ووٹ کرنا چاہتا ہے کوئی اوورسیز پاکستانی تو آ کے کرے, پہلی بات. آ کے کرے, آ کے کرے. اوکے. دوسری بات, we don't trust the machines. Basically مسئلہ یہ we don't trust the machines. We believe this machine is going to give them another chance which they will not be able to get without the machine. Secondly, ایک اور چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی, آپ کے جو ڈیول نیشنلز ہیں ان میں جب کوئی ڈیول نیشنلٹی لیتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ برٹش نیشنلٹی لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یو ٹیک اوتھ. جی بالکل یہی کہہ رہا ہوں میں. ٹیک اوتھ with the queen, under the queen you take the oath. تو آپ کیا کوئین سے اوتھ لینے کے بعد پھر بھی پاکستانی اس سے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگر آپ اس چیز میں جائیں گے, بٹ دس ول ہیو ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کہ کیا جو کوئی اور ملک کی سربراہ کے ساتھ یا کوئین کے ساتھ لیتا ہے وہ, تو وہ پھر بھی کیا ہمارے پاس ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتے, بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی. سیکنڈلی وہ جو ایک اندازہ ہے کہ کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ کسی زمانے میں تھے, ووٹ کیا تھا خان صاحب کو ان لوگوں نے ووٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشلی سپورٹ بھی کی تھی, چیریٹی بھی دی تھی, ہر چیز کی تھی, پر آج وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بیسس پر کوئی بہت بڑا ڈفرینس آئے گا, نہیں آئے گا, کیونکہ ان سب پاکستانیوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آج وہی انفلیشن کے کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, انہی مسئلے مسائل میں, انہی کرپشن کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جس کے اندر ہمیں پتہ ہے, اسی اتنا ہی ان کو پتہ ہے. دوسری بات, جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی وہ سی این این اور بی بی سی کم اور آپ کا کیپٹل اور دوسرے چینل زیادہ دیکھتے ہیں, تو دے آر ویل اویئر کہ 3 سال کی حکومت ہیز بن اے میجر فیلئر. جو باتیں ہوئی تھیں وہ تو یہ نہیں کر سکے, اس کا الٹ کر دیا ہے. کبھی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے مسئلے مسائل کبھی ان کے لیے پیدا ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے جی, سمجھتے ہیں کہ اوورسیز ابھی بھی ووٹ دیں گے. جو میں میجورٹی اوورسیز جانتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کے فین تھے, آج وہ ان سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے, وہ ان کے خلاف ہیں اور وہ چلاتے روتے رہتے کہ ہم نے اپنے ووٹ ان کو کیوں دلائے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر آپ کی طرف میں آتا ہوں, ذرا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اس کا پروسیس, اس کی کاسٹ, یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے بھی اپنے کنسرنز ہیں. الیکشن کمیشن کے لوگوں نے جو سیکٹری ہیں انہوں نے قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف میں جا کر بھی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. اس سارے کے باوجود اگر ای وی ایم کے تھرو ہی الیکشنز ہوتے ہیں, حکومت کراتی ہے, اور حکومت جس طرح ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ جی ہم کرا بھی لیں گے, اس کی کاسٹ کے اوپر ابھی تک کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے 100 200 300 ارب روپیہ آئے گا اور کس طرح یہ ہوگا. بٹ اگر یہ کرا لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کر سکیں گے, واٹ کین یو ڈو آفٹر دیٹ؟ قاضی صاحب پہلے تو میں اپنا یہ جو نیشنل پہ آپ نے ان سے سوال کیا اس پہ میں اپنی رائے ذرا دینا چاہوں گا. دیکھیں یہ میرے خیال میں ہائیلی ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اس میں اگر جو ڈول نیشنل والا اگر پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں پھر جیسے طالبور صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتے, بیکاز جو ہے دونوں آلموسٹ پھر سیم جو, اور وہ ایک تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, انڈر اوتھ ہوتا ہے جیسے یو کے ساتھ ہے, انڈر اوتھ بھی ہوتے ہیں. تو یہ اسے ڈیبیٹیبل ایشو, یہ اس پہ بندہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے نا اپنا کوئی حل نکال سکتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے, پہلے تو دیکھیں اس پہ تو میں تب جواب دوں گا بیکاز ایک چیز جو ای وی ایم ہے, آپ اس ریکارڈ کے اس شو میں یہ اس کا ریکارڈ یہ آپ ریکارڈ کر لیں
کہ ای وی ایم پہ نیکسٹ الیکشن چاہے وہ 3 مہینے بعد ہو, چاہے وہ 6 مہینے بعد ہو, چاہے سال بعد ہو, ای وی ایم پہ یہ الیکشن نہیں ہونا. یہ ایک اپنا بڑا کنٹروورشل لا ہے. اور جو بھی اس میں جو ہے نا نیکسٹ حکومت آتی ہے, ان ہاؤس چینج آتی ہے, پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو ہے نا وہ اس لا میں ترمیم کریں گے, اس لا کو امینڈ کریں گے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں, اگر 1 مہینے بعد حکومت چلی جاتی ہے اور جو گیئر سیٹ اپ آتا ہے, تو آپ وہ کس طرح الیکشن, ابھی وہ کس بیس پہ الیکشن کرائے گا؟ وہ سسٹم ہی ہینگ ہو جائے گا کہ ہم نے اس پہ جانا ہے یا جو ہے نا پیپر اس پہ جانا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ایشو جب تک ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, دے مسٹ ریکنسیڈر دیئر پالیسیز. ابھی بھی it's not late, they should call the opposition parties, they should sit together. اور جو چیز لا بننے سے پہلے ہونی چاہیے تھی, چلیں اٹس لیٹ, بٹ ابھی بھی بیٹھ جائیں, ابھی بھی کوئی حل نکالے. بیکاز دیکھیں پیپلز پارٹیز نہیں ایگری کر رہی, ہم ایگری نہیں کر رہے, 50% آف پاکستان ایگری نہیں کر رہا. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو گو ہیڈ ود دس, جب آپ کے جو ہے نا چیزیں, الیکشن کمیشن جس کو کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں, وہ جو ہے نا ہاتھ کھڑے انہوں نے کر دیے کہ فار اس اٹس ناٹ پاسبل, ہماری جو ہے نا ریسورس کی کمی ہے, ہم نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, فنڈس کدھر سے آئیں گے, کون سا سافٹ ویئر آئے گا, ٹینڈرنگ ہوگی. تو یہ ساری باتیں میرے خیال میں ہوائی میں ہیں. جیسے 50 لاکھ گھر تھا, جیسے 1 کروڑ نوکری تھی, جیسے ریاست مدینہ تھی, جس طرح جاپان اور جرمنی کا بارڈر ایک ہو گیا, تو یہ بھی بس ایک ہوا میں ہے. اور بیسکلی جو اصل مسائل ہیں مہنگائی کے, لاقانونیت کے, اکانومی کے, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا جی. یاور بھائی جواب دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہو ہی نہیں سکتا, اور انہوں نے کہا یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں, اور میں اس کو ریکارڈ پہ رکھ بھی رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہو رہے, ایک. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے, اور جو ایون الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی مشین کے استعمال میں فری کین میں اتفاق رائے نہیں ہے. وہ تو سر آج بھی نہیں ہے, یہ تو فون کرا کرو کے آ گئے, ہم سب کو پتہ ہے. آج بھی کنسنسس نہیں ہے, ایون اتحادیوں میں نہیں ہے آپ کے کنسنسس, جی ڈی اے میں نہیں ہے, پی ایم ایل کیو میں نہیں ہے, ایم کیو ایم کے اندر نہیں ہے. تو کس طرح کریں گے پھر آپ لوگ اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ رول آف دا میجورٹی تو ہم نے رول آف دا پیپل بائی دا پیپل. ہاں جی, فار دا پیپل, بالکل ٹھیک ہے, بائی دا پیپل, وہ تو ہم نے میجورٹی شو کر دی. ٹھیک ہے نا جی, میجورٹی شو کر دی تھی, وہ ہم نے شو کر دی. ابھی اس کے بعد جو اگلی بات ہے, جہانگیر جو بات کر رہے ہیں کہ 50% نہیں مانتے ہیں, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک شفافیت کی طرف ہم ایک قدم اٹھا رہے ہیں. اس کو چاہے ابھی پیپلز پارٹی یہ کہے کہ الیکٹرانک ریگنگ مشین ہے, نون کچھ کہے, پی ٹی آئی کچھ کہے, ہم نے اپنی طرف سے ایک نیک نیتی سے ایک قدم اٹھایا ہے کہ جہاں پہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے. اس کے اندر جو الیکشن کمیشن کے خدشات ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا, سافٹ ویئر کون سا استعمال ہوگا, یہ سارے خدشات دور کرنے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جہانگیر کہہ رہے ہیں کہ اب مہینے بعد اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ آ جائے یا گورنمنٹ چینج ہو جائے, بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, 5 سال پورے ہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایشورٹی ہے آپ کے پاس, ڈیموکریٹ کو یہ کرنی چاہیے. دیکھیں ایشورٹی تو ہمیں خود اپنے اوپر ہے نا, تو اس کہتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ یہ جمہوریت 5 سال کا سائیکل پورا کرے, تاکہ ہمارے جمہوری ادارے بھی ایکسپیرینسڈ ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ جو اتنی ایکرومنی کریٹ ہوئی ہے, کنٹروورسی ہر چیز پہ ہوتی ہے, اور ہم فضول کی حرکتیں کئی دفعہ کرتے ہیں آپس میں, یہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ لیڈرز ہیں, ہم لوگوں سے ہر چیز فلو ڈاؤن کرتی ہے, اور ہمیں اپنے اخلاقیات سے اور اپنے نہیں گرنا چاہیے. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پریکٹس سے ہمیں ہر چیز کو دکھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تیمور ذرا لاسٹ مجھے بتائیں, اب یہ پوری سچویشن آپ کے سامنے ہے, حکومت بضد ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو ہی سسٹم چلے گا, اپوزیشن بضد ہے کہ نہیں ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسرنز ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر حکومت کامیاب رہتی ہے اور وہ الیکشن ای وی ایم کے تھرو الیکشن کرا لیتی ہے, تو آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ بعد میں آپ کہیں گے ریگڈ الیکشن ہے. یہ ریگڈ الیکشن تو آپ لوگ پچھلے 72 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ ہے, تو فرق کیا آیا پھر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یاور بھائی نے بالکل صحیح کی کہ انہوں نے میجورٹی دکھا دی. ہم نے کوشش کی, کیسے میجورٹی دکھائی
اس میں نہیں جاتے, کیونکہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں, کچھ پنجاب کے کچھ یہاں کے ہیں, جن لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کسی صورت اس چیز میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کریں گے. پر وہ جو ہے میرے خیال سے وزن جو تھا وہ ان کے ذرا کمزور تھے اور ان کا وزن ذرا کندھوں پہ زیادہ آ گیا, تو وہ سارے جب میں نے دیکھے ووٹ کس کا وزن, پریشان ہو گیا کہ کس کا وزن, کس کا وزن مجھے بھی بتا دے ذرا. آدمی ضرور ہوں, بہادر ضرور, پر میں اتنا بہادر نہیں, میں کہوں گا کہ یاور بھائی کا وزن. تھینک یو, یہ ٹھیک ہے, یہ جملہ ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کنٹینیو کریے. یاور بھائی کا وزن آ گیا. اب دیکھیں, آپ بات ہے کہ آپ جو ہے آج اس زمانے میں جن کا آپ نے عہد کیا تھا کہ ہم جن کو نبض و نابود کر دیں گے, ہم اس دھرتی سے ان کا سایہ ہٹا دیں گے, ٹی ایل پی, ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا, ان کے ساتھ آج آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پر آپ الیکٹڈ جو باقی نمائندے ہیں جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. یہ چیزیں جو ہے نا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی scored a point, they got the numbers which they wanted to get and we could not get the numbers we wanted to get, but that is not the way. مسلط آپ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو پاکستان کی عوام کے اوپر. آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کے ملک میں رورل ایریاز میں 50% بجلی نہیں ہے, تو کہاں سے ہم سولر پرووائڈ کریں گے, کہاں سے ہم جنریٹرز لے کے جائیں گے, یا تو پھر دس واز جسٹ آئی واش, وہ کچھ اور رہا ہے, انفلیشن کو چھپانا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی چیز کی ہے. پر اینڈ آف دا ڈے دے گاٹ دا نمبرز. میرے خیال سے آج بھی ٹائم ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, اس پہ سوچیں. آپ کو کنونس کرنا چاہیے, یا ہم آپ کو کنونس کریں, یا آپ اپوزیشن کو کنونس کریں کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیسے بڑھنا ہے, کیونکہ ایک اور متصدہ الیکشن میرے خیال سے اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. تیمور نوابزادہ تیمور تالپور, بہت شکریہ جی. سید یاور عباس بخاری صاحب, جہانگیر خان زادہ, آپ تینوں کا جی بہت شکریہ. بڑی ایک اچھی, ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹ, اور میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ اگر نہیں ہوگی, اور پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگی, ٹاک شوز میں تو کر رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے اندر ہیٹ اپ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آرگومنٹ سٹرونگ ہے تو حکومت کو بھی ماننا چاہیے, اور اگر حکومت کا آرگومنٹ سٹرونگ ہے تو اپوزیشن کو بھی ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.